ماہنامہ دریافت سے انتخاب کی سیریز کے سلسلے میں ماہنامہ دریافت کے شمارہ نمبر 8 سے قمر جمیل صاحب کا اداریہ، جس کا عنوان ہے ادب ایک ساختیاتی تجزیہ، سماعت فرمائیے۔ جوزف براڈسکی ایک روسی ادیب ہے، سول زینسٹ کی طرح، جسے ادب کا نوبل انعام دیا گیا۔ براڈسکی کچھ دنوں روس میں جلاوطنی کی زندگی بھی گزار چکا ہے۔ اس نے روسی زبان میں برطانیہ کے مابعد الطبیعیاتی شاعروں کا ترجمہ بھی کیا۔ وہ شاعر بھی تھا اور نثر نگار بھی۔ 1972 عیسوی میں وہ روس سے نکل آیا، کچھ دنوں لندن اور جنیوا میں رہ کر امریکہ میں مقیم ہو گیا اور اسے 1978 عیسوی میں امریکہ میں ڈاکٹریٹ دی گئی۔ جوزف براڈسکی کا یہ تعارف اس لیے کروایا ہے کہ میں اس کا ایک قول آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ آڈن کی نظم کا تجزیہ کرتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ یہ صرف زبان ہے جو ایک لکھنے والے کو دوسرے لکھنے والے سے ممیز کرتی ہے۔ پھر وہ کہتا کہ ہم شاعر کے خیالات پر بھی گفتگو کریں گے، چونکہ قافیے سے ہی خیالات کا لازمی ہونا ظاہر ہوتا ہے۔ یہ قول دراصل اپنی بنیاد میں ساختیاتی فکر سے تعلق رکھتا ہے، حالانکہ براڈسکی کا ساختیاتی فکر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارے ملک میں بیشتر لکھنے والوں کے ذہن میں یہ سوال گونج رہا ہے کہ آخر ساختیات کا ہماری تنقید اور ہمارے ادب سے تعلق ہی کیا ہے۔ جونیتھن کلر نے اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کی ہے۔ پہلے یہ سوال خود اٹھایا ہے کہ ادبی تنقید کا مقصد کیا ہے، اس کا کام کیا ہے اور اس کی قدر و قیمت کس طرح متعین کی جائے۔ ادب پاروں کے بارے میں نقاد مختلف قسم کی تعبیریں پیش کرتے ہیں۔ یہ تعبیریں اتنی مختلف اور اتنی زیادہ ہو جاتی ہیں کہ ان کا اصل مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ ان کا اصل مقصد ادب پارے کے متن کو واضح کرنا ہوتا ہے۔ اس کثرت تعبیر سے ادب پارے کا اصل متن بھول بھلیاں بن کر رہ جاتا ہے۔ علامہ اقبال کے ساتھ ہمارے یہاں یہی سلوک ہو رہا ہے۔ کوئی اسے اسلامی شاعر ثابت کرنا چاہتا ہے، کوئی شاعر مشرق، کوئی وجودی اور کوئی جدید۔ یورپ میں تو بہت خراب حال ہے، وہاں اب نئی تنقید صرف متن پر توجہ دیتی ہے۔ جونیتھن کلر کہتا ہے کہ تنقید کی اس کثرت تعبیر سے نکلنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ ہم فرانس کے ساختیات پسند مفکروں کے افکار پر توجہ دیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ساختیات پسند مفکروں کو ہم اپنا ماڈل بنا لیں اور ان کی نقل کرنا شروع کر دیں، بلکہ ان کے مطالعے سے ہمیں تنقید کا ایک ایسا مذاق پیدا کرنا چاہیے کہ ہم تنقید کو ایک ہم آہنگ نظام قواعد و ضوابط سمجھیں۔ کوریلیٹ ڈسپلن ان کے مطالعے سے پتہ چل سکتا ہے کہ تنقید ہماری کیا مدد کر سکتی ہے۔ ساختیاتی تجزیہ بنیادی طور پر ادب پارے کی کوئی تعبیر پیش نہیں کرتا اور نہ یہ کوئی ایسا طریقہ سکھاتا ہے جس کے استعمال کرنے سے ادبی تخلیقات میں وہ معنی مل جائیں جو ہمیں نظر نہیں آتے تھے۔ ساختیاتی تجزیہ کسی ادب پارے میں نئے معنی دریافت نہیں کرتا، اس کی کوئی نئی تعبیر پیش نہیں کرتا، بلکہ یہ بتاتا ہے کہ کن کنڈیشنز میں یہ معنی پیدا ہوتے ہیں۔ ہم کسی متن میں مخصوص معنی کن حالات میں پیدا کر دیتے ہیں۔ وہ عمل کیا ہے جس سے ادب کی مختلف تعبیریں پیدا ہوتی ہیں اور جس کی وجہ سے ادب ایک ادارے کی حیثیت سے قائم ہے۔ جس طرح کسی زبان کے بولنے والے کے ذہن میں اس زبان کے قواعد محفوظ ہوتے ہیں،
جن کی بنیاد پر وہ آوازوں کو مخصوص معنی عطا کرتا ہے۔ اسی طرح ادب کا پڑھنے والا ادب پڑھ پڑھ کر مختلف نشانیوں کی روایتوں کے مفاہیم کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے اور انہیں وہ نظم یا غزل یا کہانی یا ناول کے طور پر مخصوص معنی اور شکلیں عطا کرتا ہے۔ انفرادی تخلیقات سے الگ وہ ادب کی روایات کو سمجھنے لگتا ہے۔ ادب کی انہی روایات کو سمجھنے کی وجہ سے ادب ممکن ہو جاتا ہے۔ اصناف کے سلسلے میں جونیٹن کلر نے ایک دلچسپ بات یہ بھی کہی ہے کہ جب قاری کسی تحریر سے دوچار ہوتا ہے تو حیث سے وہ توقعات پیدا ہوتی ہیں جو اس کی رہنمائی کرتی ہیں۔ مثلاً جب کسی کتاب پر یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ غزلوں کا دیوان ہے یا شاعری کا مجموعہ ہے یا ناول ہے تو اس سے پڑھنے والے کی حیثیت سے ہمارے ذہن کی بڑی پیچیدگیاں دور ہو جاتی ہیں۔ ہم اپنے ذہن میں ایک فریم ورک تخلیق کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے ایک تنظیم پیدا ہو جاتی ہے۔ اصناف صرف موضوعات کا فرق ظاہر نہیں کرتی بلکہ مطالبہ کرتی ہیں کہ ہم ان کو مخصوص انداز سے پڑھیں۔ ملاحظہ کیجئے جونیٹن کلر کے لفظوں میں، کامیڈی اس لیے اپنا وجود رکھتی ہے کہ کسی چیز کو کامیڈی کی حیثیت سے پڑھنے کے لیے مختلف قسم کی توقعات پیدا ہوتی ہیں، ان سے بالکل مختلف جو ٹریجڈی سے پیدا ہوتی ہیں۔ ساختیات کے ماہرین کا یہ خیال بھی بڑی حد تک درست ہے کہ اصناف کا مطلب ہے معنی کے امکانات۔ اصناف اضافی حیثیت رکھتی ہیں کیونکہ اصناف بنیادی طور پر کلچر سے وابستہ ہوتی ہیں۔ اصناف کی سرحدیں دراصل متن کے معنی کے امکانات کی سرحدیں ہیں۔ لکھنے اور پڑھنے کا عمل کمپلیمنٹری ہے۔ لکھنا پڑھنے کے لیے ضروری ہے، اسی طرح پڑھنے کے لیے تحریر کا ہونا ضروری ہے۔ یہ ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں۔ پڑھنے کا عمل بھی کلچر کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ جب ہم پڑھتے ہیں تو گویا ہم ادب کو وجود بخش رہے ہیں۔ ڈوٹوروف کہتا ہے کہ ادبی نظریات تنقید کو اوزار مہیا کرتے ہیں۔ ادبی متن اس لسانی نظام میں جو ہمیں ورثے میں ملتا ہے رد و بدل کرتا ہے، بعض اوقات اس کی شکل بدل کر رکھ دیتا ہے۔ ادبی متن زبان میں ترمیم بھی کرتا ہے اور زبان کی وسعت بھی عطا کرتا ہے۔ ادبی متن صرف زبان تک محدود نہیں ہوتا بلکہ ادبی متن کا جوہر اس بات میں مضمر ہوتا ہے کہ وہ ہمیں زبان سے باہر بھی لے جائے۔ اگر ایسا نہ ہو تو پھر اس کے ادب ہونے کا جواز نہیں ہے۔